بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1898 ہے اور آج سورۃ الزخرف کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 60، 61 اور 62، 60، 61 and 62۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کی بات تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، بلو اور اگر نشاء ہم چاہتے، لجعلنا تو البتہ کر دیتے، منکم تم میں سے، ملائکتاً فرشتے، فی الارض زمین میں، یخلفون وہ جانشین ہوتے، وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ، لعلم البتہ ایک نشانی ہے، للساعۃ قیامت کی، فلا تمترن تم شک نہ کرو، بہا اس میں، واتبعون اور تم میری اتباع کرو، ہذا یہی ہے، صراط مستقیم سیدھا راستہ، ولا یصدنکم اور نہ روک دے تم کو، الشیطان شیطان، انہ بلا شبہ وہ، لکم تمہارا، عدو مبین صریح دشمن ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہا کریں، اور یقین رکھو کہ وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر اللہ چاہے تو تم سے فرشتے پیدا کر دے جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہا کریں۔ دوسری بات، یقین رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تیسری بات، اس لیے تم لوگ شک نہ کرو اور میری بات مانو۔ چوتھی بات، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پانچویں بات، ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے۔ چھٹی بات، یقین جانو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا حیرت انگیز ذکر فرمایا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس سے بڑھ کر بھی عجائب انجام دے سکتے ہیں۔ مثلا اگر ہم چاہتے تو سارے ہی انسانوں کا وجود اس دنیا سے ختم کر کے، یعنی انہیں اس دنیا سے مٹا کر ان کی جگہ فرشتوں کو لاپس آ دیں زمین پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں وہ لوگ۔ یقیناً یہ بات تمہارے حلق کے اندر نہیں جائے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یقین رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، جیسے کہ تم نے اس کا ایک نمونہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں دیکھ ہی لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں یقیناً قدرت کا ایک عجوبہ ہے، تو وہیں آپ قیامت کی نشانی بھی ہیں، لہذا تم لوگ اس قیامت کے واقع ہونے میں شک نہ کرنا۔ جس طرح ہم بغیر باپ کے انسان پیدا کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم بنے بنائے انسان کو دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ لہذا تم لوگ میری باتوں کو مانو اور اللہ کے احکام جو میں نے تم تک پہنچا دیے ہیں اس کی اتباع کرو تاکہ تمہیں اس دن نجات مل جائے۔ یہاں اس آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ سے متعلق مفسرین کی مختلف اقوال منقول ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ وہ قیامت کے قریب اس دنیا میں پھر سے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب انہیں آسمان سے اتارے گا۔ ایک طویل حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں ایک سفید مینار کے پاس اتریں گے، پھر اس دجال کو بیت المقدس کے قریب ایک شہر کے پاس پائیں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید کا نزول قیامت کے آخر میں ہوگا، یا پھر یہ کہ اس قرآن میں قیامت کا
اس کے احوال کا تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ حضرت قتادہ، حضرت شیبان اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہم نے فرمایا۔ اور بعض حضرات نے استمرار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا گویا قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد نہ ہی کوئی قوم اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملاتے ہوئے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور ان کے ذریعے ہمارے پہنچائے گئے پیغامات پر عمل کرنا ہی سیدھا راستہ ہے کہ جو اس پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس سے کٹ کر زندگی گزارے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو جب تم اس سیدھے راستے پر چلنے لگو تو تمہیں شیطان اس راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا اور تمہارے دل میں برائیوں کی محبت ڈال دے گا اور اچھائیوں سے دور کر دے گا تاکہ تم اس سیدھے راستے تک پہنچ نہ سکو۔ لہذا تم اس کے فریب اور دھوکے میں مت آنا، شیطان بھی تم سے جو کہے اسے مت مانو، اسے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور دشمن کبھی یہ نہیں چاہتا کہ تم کامیاب ہو جاؤ، لہذا تم اس سے بچ کر رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔